السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 20ویں پارے کی منتخب آیات پر مشتمل ہے۔ 20واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ النمل کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا حصہ سورۃ القصص کا مکمل حصہ ہے، اور تیسرا حصہ سورۃ العنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے 5 دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ واحد اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اتنی بڑی کائنات کو، اتنے خوبصورت آسمان و زمین کو جس نے بسایا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے زمین کے اندر نہروں کو جاری کیا، سمندروں کو پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے نظام میں سے ایک عظیم سسٹم کے حساب سے ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایک عظیم خلقت ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو مجبور بے کسوں اور بے سہاروں کا سہارا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے، اور ان کی مجبوری میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے سارے لوگوں کی مجبوریوں کا حل ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہی صرف کن کے ذریعہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ چوتھی بات، بحری اور بری تاریکیوں میں وہی اللہ رب العالمین راستہ پیدا کرتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ رب العالمین نے پہلی بار ہمیں پیدا کیا اور وہی دوسری مرتبہ بھی ہمیں پیدا کرے گا۔ تو یہ بھی صرف اللہ رب العالمین ہی اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو پہلی مرتبہ اس نے پیدا کیا، دوبارہ اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی وحدانیت اور یکتائیت پر دلیل ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے اور وہ اللہ رب العزت تنہا ہے۔ دوسری بات، کیا مردے سنتے ہیں؟ قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو بہرے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے جسے اس دنیا سے رخصت کر دیا ہے، موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، وہ کس طریقے سے ہماری باتوں کو سن سکتے ہیں؟ لیکن ایک عجیب معاملہ ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں خاص طبقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر والے زندہ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ مردہ ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اور یہ کہتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد دینے پر قادر ہیں اور لوگوں کو اولاد بھی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ مردے کے سننے کے سلسلے میں ہم اسی بات پر یقین رکھتے ہیں جو شرعی نصوص سے جہاں ثابت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں، تو مردہ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے، ان کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے، پوری باتوں کو نہیں، صرف جوتے کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے اللہ کہ دیکھ، جس پر تو فخر کرتا تھا، ناز کرتا تھا، بھروسہ تھا تجھے، وہ سب تجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور آج تو تنہا رہ گیا ہے، کوئی تیرا سہارا نہیں ہے، بس تیرے اعمال ہیں، وہی تمہارے ساتھی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ تو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کے سلسلے میں جو عام سننے کی بات کہی جاتی ہے اور جواب دینے کی بات آتی ہے، وہ قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف ہے۔ اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ وہ مردہ ہیں، سن نہیں سکتے۔ جب تک اس کے جسم کے اندر جان موجود تھی تب وہ سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، کچھ بول سکتا تھا۔ اب وہ ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے سلب کر لی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ قیامت کے قریب
دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ جب ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، تو ہم لوگوں کے لیے زمین سے چوپائے کو نکالیں گے، ہم جانور کو زمین سے نکالیں گے تمہارے لیے جو لوگوں سے بات کریں گے، وہ اس وجہ سے کہ اکثر لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ دابۃ الارض ہے، قیامت کے قریب یہ جانور نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کو اس وقت تک اللہ رب العالمین قائم نہیں کرے گا جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو دیکھ نہ لو۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ قیامت کے بالکل قریب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اس کے بعد چاشت کے وقت یہ جانور زمین سے نکلے گا، اور ان دونوں میں سے ایک کے نکلتے ہی فوراً دوسرا نکل جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ دابۃ الارض ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ یہ جانور قیامت کے قریب نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، پھر اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کریں گے۔ اس کے بعد چوتھی بات اس پارے کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ کہ جس دن اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں بسنے والے سب کے سب گھبرا جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے سب کے سب عاجز اور پست ہو کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کے قریب ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے بعض نے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اور اس طریقے سے لوگ سب کے سب گھبراہٹ کے شکار ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے سارے لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر تیسرے مرتبہ سور میں پھونک لگایا جائے گا جس سے سب کے سب انسان اپنے قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے۔ اور چوتھے مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب میدان محشر میں جا کر جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 نفخات کا بعض علماء کرام نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اس گھبراہٹ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن کے اعمال اچھے ہیں وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے تو یہ اس کے لیے خیر اور سعادت کا ذریعہ ہے، اور اس دن وہ اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کریں گے تو یہ اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ دوسری صورت ہے سورۃ القصص۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کی ہلاکت و بربادی تک کا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی ماں نے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے ان کے قتل کے ڈر سے اپنے بچے کو ایک باکس میں ایک صندوق میں بن کر سمندر میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ فرعون ہی کے گھر اس کی پرورش کی، اور فرعون ہی اس کے خرچے کا پورے ذمہ دار تھا۔ پھر ایک قتل ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ کر مدین چلے گئے۔ راستے میں مدین کے جو بادشاہ تھے، وہاں کے جو حکمراں تھے، ان کی 2 بیٹیوں کا قصہ مذکور ہے کہ وہ بڑی پاک دامن باحیا خاتون، اور انہوں نے اپنے والد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کے ایمان اور اخلاق کا تذکرہ کیا کہ کیسا ہم نے ان کو راستے میں پایا ہے۔ پھر ان کے والد سے تذکرہ کیا کہ آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں، اور پھر انہوں نے ایک بات طے کی کہ کیوں نہ اپنا داماد بنا لیا جائے، اور ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی اس شرط پر کہ 8 سال تک آپ ہمارے یہاں رہیں گے، آپ جا نہیں سکتے، اور اگر زیادہ رہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن 8 سال تک آپ کو رہنا ہے۔ اس شرط پر نکاح کیا جا رہا ہے۔ وہ 8 سال بلکہ مکمل مدت وہاں رہنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ راستے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جب وہ چلتے چلتے واپس مصر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹھہرو، میں آگ کا کچھ حصہ لے آؤں۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے
دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین بذات خود ان سے بات کرتا ہے اور پھر ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ یہ رسالت پر فائز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ایک نشانی کے ذریعہ ان کو وہاں بلاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میری زبان میں لکنت ہے، کہیں مجھے ٹھکرا نہ دے، اس لیے میرے بھائی کو بھی میری تائید کے لیے آپ پیغمبری کا عہدہ عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بناتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں جاؤ اور فرعون کو دعوت دینا، ان کو توحید کا پیغام پہنچانا۔ یہ دونوں جا کر سمجھاتے ہیں، وہ ماننے سے انکار کرتا ہے اور ان کو جادوگر کہتے ہیں، اور پھر جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، وہ سب ہار جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات نکل جائیں، فرعون اور اس کے علاوہ لشکر آپ کا تعاقب کریں گے لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ فرعون جب پیچھا کرتا ہے اپنے لشکر سمیت تو اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیتا ہے، اور بحر قلزم میں صحیح سلامت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی مارتے ہیں راستہ بن جاتا ہے اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ پورے واقعوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ اس پارے کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی ہے اس صورت کے اندر کہ اے میرے حبیب، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے حبیب آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غمخوار چچا ابو طالب کی جب وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب سمجھایا کہ ہمارے کان ہی میں صحیح آپ توحید کا اقرار کر دیں، آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کروں گا۔ لیکن قریش کے سردار وہاں موجود تھے اور اس نے یہی سمجھایا کہ آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑو، اور ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہی کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہنا چاہتا ہوں، اور اسی پر ان کی موت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت صدمہ لاحق ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب آپ چاہ کر کے بھی ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، دعوت کو پہنچا دینا ہے، بات کو سمجھا دینا ہے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دے سکتا ہے، کون ہدایت کے قابل ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور وہی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، دعوت پہنچا دی ان تک، تبلیغ کر دی ان تک، اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہدایت دے سکتا تھا، وہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ بھی موجود ہے۔ قارون یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، جس پر اس کو بہت ہی زیادہ غرور اور گھمنڈ تھا، اور بنو اسرائیل کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کمزور سمجھتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے ان بندوں نے کہا کہ یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کی جانب سے بنی اسرائیل پر نگراں مقرر تھا اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے غرور کی وجہ سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے خزانے کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اتنا خزانہ ہم نے ان کو دیا تھا، مال و دولت کے اتنے انبار عطا کیے تھے کہ چابیوں کو لوگوں کی بڑی بڑی جماعت بھی صحیح طور سے اٹھا نہیں سکتی تھی، اتنی ان کی کنجیاں تھی خزانے کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے خزانے کتنے ہوں گے، لیکن اس غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال و دولت سمیت، اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ جسے مال دے غرور نہیں کرنا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے کہ دولت دی ہوئی اللہ کی ہے، وہ کبھی بھی چھین سکتا ہے، وہ جب دولت دینے پر قادر ہے تو چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور تواضع اختیار کریں کہ تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ چوتھی بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ یہ کہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت کی زندگی
ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے، آخرت میں انعام ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے، یعنی یہ کہ جو شیخی نہیں بگاڑتے، جو تکبر نہیں کرتے اور غرور اور گھمنڈ سے زمین میں نہیں بستے ہیں، اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بلکہ اصلاح ان کا طریقہ ہے، وہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرتے ہیں، فساد نہیں پھیلاتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں وہی آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، سرخ رو ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں تاکہ آخرت کی سعادت، آخرت کی کامیابی ہم اور آپ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سورت ہے سورۃ العنکبوت۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عظیم بات بتائی ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں میں ان کو ضرور آزماتا ہوں، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کون ایمان میں کھڑے ہیں اور کس کا ایمان کھوٹا ہے، کون پکے مومن ہیں اور کس کے ایمان کے اندر نقص ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، کہ کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں بغیر آزمائے ہوئے، بغیر امتحان میں مبتلا کیے ہوئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم ان کو ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جانیں کہ ایمان میں کون پکے ہیں، کون سچے ہیں اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر ہم دین پر قائم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمیشہ، پھر بھی اگر مصیبت آتی ہے تو جاننا چاہیے کہ اللہ جانچنا چاہتا ہے، اللہ پرکھنا چاہتا ہے، اللہ مزید اپنا قریب ہم کو بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مزید ہمارے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے ہمیں جانچ رہا ہے، لہذا ہم صبر کریں گے، اللہ سے اچھائی کی دعا کریں گے۔ تو مومن کی زندگی آزمائشوں سے پر ہوا کرتی ہے، مشکلات سے بھری ہوا کرتی ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گمراہی میں اتنا دور نکل چکے ہیں کہ اللہ نے مکمل ڈھیل دے دیا ہے کہ ایک ہی بار قیامت کے دن یا موت کے وقت اس کو پکڑیں گے اور اس کو عذاب سے دوچار کریں گے۔ مصیبت آتی ہے، صبر کریں اور اللہ سے اچھائی کی دعا کریں کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے۔ جتنے اللہ کے محبوب ہیں آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی پوری مشکلات اور پریشانیوں سے پر تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب اور اپنا قریبی بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، سب کی زندگیاں مشکلات اور مصائب سے پر تھیں، اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب اور قریبی ان لوگوں کو بنایا۔ اس کے بعد کافروں کی کذب بیانی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، کفر میں چلے آؤ، ہم قیامت کے دن اگر عذاب تم پر آیا تو تمہارے عذاب اپنے سر پر لے لیں گے، ہم تمہارے عذاب کو اپنے اوپر لاد لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی کسی کا بوجھ اور گناہ نہیں لا دے گا، یہ سب کے سب جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان سے پھیرنے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں اور جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں۔ لہذا قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس نے جو کچھ کیا ہوگا بدلہ وہی پائے گا، اچھائی کا انعام بھی اچھا کرنے والوں کو ملے گا، برائی کا وبال بھی برائی کرنے والوں کے سر پر ہی جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، یہ ایسا دن ہوگا۔ آخری بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی ہے کہ مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے ہی ان کے معبود جن کی عبادت کرتے ہیں انتہائی کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں، کچھ بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جس طریقے سے مکڑی کے گھر کے اندر، مکڑی کے جالے کے اندر کچھ بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ذرا سی ہوا بھی آئے تو سارے ان کے جالے کو اڑا کر کے ہوائیں بکھیر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن میرے ان مثالوں کو جو میں بیان کرتا ہوں قرآن کریم میں، اکثر جو سمجھ
سمجھنے والے ہیں وہ علماء ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس میں علماء کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے کہ ہماری بیان کردہ مثالوں کو، ہماری باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے والے ہمارے عالم بندے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ کہ یہ امثال، یہ مثالیں جو قرآن میں ہم بیان کرتے ہیں یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کو صحیح طور پر سمجھنے والے ہمارے عالم بندے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ رب العالمین کے بیان کردہ مثالوں کو صحیح طور پر سمجھتے اور جانتے ہیں۔ لہذا علماء کی قدر کریں اور ان کے احترام کو اپنی نگاہوں میں باقی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر علماء کی فضیلت کو، اس کے مقام کو اور اپنی توحید کی دلیلوں پر علماء کرام کی گواہی کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔